شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز، رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہیں۔ امید۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ بے شک آج کی پہلی نصیحت: زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت: ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی آخری نصیحت: اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبا کر لو، دیواریں نہیں۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا
ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ دعا مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ ضرور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیسے آپ کو یا مجھے پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ پریشانیاں کبھی کبھی اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمیں اللہ یاد آتا رہے۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں دور فرمائے، آمین۔ ہمیشہ خوش و آباد رہیں اور میرا کریم رب آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ بے شک تقویٰ کی 10 شرطیں، جب تک 10 باتیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وہ باتیں یہ ہیں: غیبت سے زبان کو روکنا، بدگمانی سے پرہیز کرنا، مذاق اڑانے سے باز رہنا، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا، سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، رائے حق میں مال کو خرچ کرنا، دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، سنت اور جماعت پر قائم رہنا، یہ تقویٰ کی 10 شرطیں ہیں۔ خود سے خدا تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے۔ تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گننے کا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ انداز سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے انداز بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی بغیر گنے بھی۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لیٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں،
انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے اور پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الکہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سنیں، ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو اس سے بڑھ کر خسارہ کوئی نہیں، اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر ان پہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں مت جمع کریں جس میں سوراخ ہو۔ جنت میں لے جانے والے کام۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا حکم اسے دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، پلیز میرا ساتھ دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔